کیا آپ بھی قرضوں کی دلدل میں پھنس گئے ہیں؟ کیا آپ کے گھر میں بھی یہی فقدان ہے جو ہر طرف مچا ہوا ہے کہ ہم نے ادھار دینا ہے، ادھار دینا ہے، ادھار دینا ہے؟ کیا آپ بھی سودی نظام کا حصہ تو نہیں بن چکے؟ اگر آپ قرضوں میں دھنس چکے ہیں، پھنس چکے ہیں بری طرح سے، اور آپ نکلنا چاہتے ہیں، تو آپ کو بہت جلد ہم اس سے نکالنے کا طریقہ بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مس لالہ رخ اپنے چینل لالہ رخ آفیشیل کے ساتھ حاضر ہیں، اور میں آج وہ ٹاپک لائی ہوں جو آلموسٹ یقین مانیں دن میں اگر 50 فون آتے ہیں تو اس میں سے 35 اس کے اوپر ہوتے ہیں۔ ہمارے مالی حالات تو ہیں ہی خراب، اور کیوں ہیں؟ جب پوچھو یہ قرضہ لیا ہوا ہے، کسی نے گھر کے لیے، کسی نے گاڑی کے لیے، کسی نے تعلیم کے لیے، کسی نے بچوں کو باہر بھیجنے کے لیے، کسی نے پلاٹس خریدنے کے لیے، کسی نے انویسٹمنٹ کے لیے، اور تمام قرضہ جات اپنے رشتہ داروں سے بھی جو لوگ لے رہے ہیں۔ اس میں حیرت کی بات یہ ہے کہ اس میں سود شامل ہے۔ کیا آپ کھلی جنگ اپنے مذہب کے ساتھ کریں؟ آپ کیا ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ سود کس طرح کو حرام کہا گیا ہے جیسے تم اپنے سگے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ بینکس بھی سود پہ دے رہے ہیں، اور لیکن بینکس نے بہت سے بہانے بنا لیے ہیں کہ جی ہم اس کو یوں بنا کے دے رہے ہیں، ہم اس کو یوں کر کے دے رہے ہیں۔ یہ سود نہیں ہے، یہ آپ کو ہم بغیر سود کے قرضہ دے رہے ہیں۔ مگر یقین مانیں، کوشش کریں۔ دیکھیے، میں پچھلے 30 سال سے چاہ رہی ہوں جابس کرتے ہوئے کہ میں اپنا بزنس سٹارٹ کروں، گارمنٹس کا سٹارٹ کروں، کبھی میرا ہوتا ہے بوتیک سٹارٹ کروں، کبھی میرا یہ ہوتا ہے، لیکن میں نے آخر میں ایک چھوٹی سی دکان ڈالی۔ جتنے میرے پاس پیسے تھے، 80,000 تھے، 1 لاکھ تھے، میں نے 20,000 کرائے والی نہیں، میں نے 10,000 کرائے والی دکان لی، اس میں 50,000 کا مال ڈالا تاکہ اس کی ایک رننگ رہے۔ آپ اپنی چادر کے حساب سے پاؤں کیوں نہیں پھیلاتے؟ اور مزے کی بات یہ ہے، اٹس ویری ویری امیزنگ کہ ہم لوگ کے ہاں سب سے بڑا جو عذاب ہے، یا جو ہمارے تباہی کا سب سے بڑا راز ہے، وہ دکھاوا ہے۔ ہمارے ہاں عورتیں دکھاوے کے لیے ڈیزائنر کپڑے، زیور، شادیوں پہ بچوں کے، او مائی گاڈ، سب سے بڑا عذاب۔ بچوں کی شادی پہ لوگ اب پہلے لاکھوں لیتے رہتے، اب کروڑوں لے کے ساری زندگی پے کر رہے ہیں، اور اس دکھ میں اور اس غم میں اور اس فکر میں ہارٹ اٹیک ہو کے مر جاتے ہیں، آگے بچے دیتے رہیں گے۔ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ یہ دکھاوا کس کے لیے؟ یہ دنیا میں سب چیزیں رہ جانی ہیں، بڑے سے بڑا گھر۔ آج ایک خاتون نے فون کیا، میں بہت پریشان ہوں، میرے پاس صرف 5 بیڈ روم کا گھر ہے، میرے پاس صرف 1 کمرے کا گھر ہے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ جی میں نے گاڑی لی نا، وہ ذرا خراب تھی، میں نے بڑی گاڑی لی، تو میں نے نا بینک سے بہت سا قرضہ لے لیا، میں کیسے اتاروں؟ ایسی چیزوں کا میں آپ کو کوئی حل نہیں بتا سکتی۔ آپ ذہنی طور سے مفلوج ہو چکے ہیں، آپ دماغی مریض نہیں ہیں، آپ کی روح بھی مریض ہے، کیونکہ آپ وہاں دیکھیں، آفٹر آل سب سے زیادہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ شیطانی قوتیں کیا ہیں؟ لالچ۔ بچپن میں سنتے آئے نا، لالچ بری بلا ہے، لالچ میں یہ نہ کرو۔ دکھاوا کیا ہے؟ لالچ ہے۔ ہم حریصی، نظر، جیلسی، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہمیں برائیوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ ابھی ایک بچے کا فون آیا، جی میں میٹرک پاس ہوں، مجھے نوکری نہیں مل رہی، میں شادی بھی کرنا چاہتا ہوں، میں یہ بھی چاہ رہا ہوں، میں گھر بھی چاہ رہا ہوں، میں گاڑی بھی ارے بھائی، فار گاڈ سیک، ریالٹی بیسڈ باتیں کریں۔ ریالٹی کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں جہاں پیدا کیا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ آپ اپنی مرضی سے نہ کروڑ پتیوں کے گھر پیدا ہو سکتے ہیں اور نہ غریب کے گھر پیدا ہو سکتے ہیں۔ ہاں، آپ خود یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت، تعلیم، اس پہ پیسہ لگائیں تاکہ ان کو صحیح اور غلط کا فرق پتہ لگے، اور وہ اپنی زندگی بہتر گزاریں۔ اور قرض لینا سب سے بڑا، خاص طور سے وہ لوگ جنہوں نے اپنے بچوں کو باہر بھیجنے کے لیے قرض لیا ہے، 3 مہینے کے بعد اب ڈپورٹ ہو کر واپس آ رہے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے پڑھانے کے لیے باہر قرضہ لے کر پڑھانے کے لیے کیا ہے، آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنلی پوری دنیا میں لوگ بینک سے قرضہ لیتے ہیں اور پڑھانے کے لیے بچوں کو 10 سال پھر آگے وہ بچے اپنی سیلری سے کٹواتے ہیں، لیکن وہ ایک بڑا اچھا انسٹالمنٹ پلان گورنمنٹ دیتی ہے ان کو، جو ریالٹی بیسڈ ہوتا ہے، جس میں بچے اچھی طرح سے تعلیم بھی حاصل کر دیتے ہیں اور اپنے قرضے بھی خود بچے اتارتے ہیں۔ میری بیٹی نے اپنی تعلیم کا خرچہ خود اٹھایا۔ وہ جس کالج میں پڑھ رہی تھی وہیں اس نے جاب کی، اور وہ اپنی فیس اس سے دیتی تھی۔ اس نے وہیں اپنا پہلا لیپ ٹاپ خریدا، وہیں سے انسٹالمنٹ نکال کے تھی۔ آپ لوگ کیوں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں؟ سمجھ نہیں آتی۔ اگر آپ کا باپ الیکٹریشین ہے، نائی ہے، کسائی ہے، حجام ہے، ڈرائیور ہے، آپ کو اپنے سے 10 گنا زیادہ بتانے کی، جھوٹ بول کے، شو مارنے کے لیے کیوں یہ سب کام کرنے پڑتے ہیں؟ قرض
دنیا کا وہ واحد دلدل ہے جس سے نکلنا بے تحاشا مشکل ہے۔ اگر تو آپ ایک کمرے کے گھر میں رہ سکتے ہیں اور آپ کے پاس 4 کمروں والا گھر ہے تو وہ 3 کمرے ضائع نہیں ہیں۔ اللہ نے آپ سے جب حساب لیں گے تو کیا آپ کہیں گے؟ یہ آپ اپنی انا، ان 3 کمروں میں آپ کی انا رہتی ہے، آپ کی دکھاوا رہتا ہے، وہاں وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر آپ کی ایک چھوٹی گاڑی ایلٹو یا کلٹس سے یا مہران سے گزارا ہو سکتا ہے اور آپ کو انفینکس لینی ہے یا وہ بڑی پراڈو ہوتی ہے یا کیا فارچونر لینی ہے صرف دکھانے کے لیے اور قرضے لے کے کرنی ہے، تو آپ ویسٹنگ آف ریسورسز کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، امریکہ میں جب سڑک پہ آپ جاتے ہیں نا تو وہاں ایک لین بنی ہوئی ہے اور وہ لین ہے 2 سے زیادہ پیسنجرز کے لیے۔ جس گاڑی میں 2 لوگ ہیں ان کے لیے ایک فاسٹ لین الگ بنی ہے۔ لوگ آفیسز کے، اسکول جانے والے بچے سارے کیا کرتے ہیں؟ شیئرنگ میں جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں اگر آپ کے ساتھ والے گھر میں بھی ایک بچہ رہتا ہے اور اس کے گھر وہ اسی اسکول میں جاتا ہے تو آپ اتنا بھی نہیں کرتے کہ آپ ان سے کہیں گے جی ایک دن آپ ڈراپ کر دیں، ایک دن میں کر دیتا ہوں، ایک دن آپ پک اینڈ ڈراپ دے دیں، ایک دن میں پک اینڈ ڈراپ، تاکہ ہم لوگ اپنی جو ریزروز ہیں، ہمارے پاس جو بھی پیسہ ہے ہم اس کو ریزرو کریں، بچت کریں اور ایسے کاموں میں لگائیں جو فلاحی ہیں۔ اسی میں اگر ایک اور بچے کو آپ پڑھا سکتے ہیں تو وائی ناٹ۔ اسی میں اگر آپ کسی کو ایک چھوٹا سا ٹھیلا لگا کے دے دیں جو کہ روزی کما لے۔ کبھی آپ لوگوں نے یہ سوچا کہ جب آپ کا حساب کتاب ہوگا تو یہ جتنی دولت اور جتنی چیزوں کے لیے آپ آگے بھاگ کے آگے بڑھتے ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں، ان کا حساب کیا دیں گے اور کیسے دیں گے؟ جتنے آپ کے اپنے وسائل ہیں، جائز وسائل، حلال کے وسائل، آپ انہی میں رہنے کی کوشش کریں اور آپ دیکھیے آپ ڈپریشن سے بچیں گے، آپ پریشانیوں سے بچیں گے، آپ یہ جو قرض کی لعنت ہے اس سے بچیں گے۔ اور اگر آپ نے آلریڈی لے چکے ہیں کسی جائز کام کے لیے، خدا نخواستہ بہت سے گھروں میں ایسا ہوتا ہے، ماں باپ بیمار ہو جاتے ہیں، بچے بیمار ہو جاتے ہیں، سرجریز کروانی پڑتی ہیں، آپ کو اس کے لیے لینے پڑ جاتا ہے قرضہ۔ اگر آپ نے کسی جائز مقصد کے لیے لیا ہے تو ہم اس کی ضرور مدد کریں گے۔ آپ کو ایک ایسی چیز بتا دیں، جنہوں نے ناجائز کے لیے بھی لیا ہے وہ لوگ بھی یہ پڑھ لیں ضرور۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ 21 دن آپ نے فجر کے بعد پوری ایک تسبیح اول و آخر 11 دفعہ درود شریف کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اور جب آپ پہلے درود شریف پڑھتے ہیں یہ تسبیح شروع کرنے سے پہلے، تو آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ میاں یہ قرض مجھ پر سے ہٹ جائے۔ 21 دن میں تو بہت مشکل ہے کہ اگر آپ نے 10 سال کا قرض لیا ہوا ہے وہ ہٹ جائے۔ اللہ کوئی وسیلہ بنا لیتا ہے، 2 دن چھوڑ کے پھر سٹارٹ کر لیں۔ کوشش کریں کہ یہ 29 ڈیز تک چلے، 30 ڈیز تک چلے، مگر یہ 31 ڈیز کے کو کراس نہ کرے، کیونکہ بعض دفعہ 32 ڈیز کے والا چلے میں آنا لگتا ہے، 40 دن کے قریب آنے لگتا ہے تو وہ چلا ہو جاتا ہے، اس سے تھوڑا سا وزنی ہو جاتا ہے۔ بہت سی تسبیحاں ہیں جن کو آپ نے اس طرح سے استعمال کرنا ہے، 21 ڈیز، 29 ڈیز اور پھر 2 دن کا وقفہ دے کے پھر سٹارٹ کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کے کاموں میں آسانیاں کرے۔ اپنی پلیز عقل سے، سمجھ سے، بوجھ سے، اور آپ کے پاس خوبصورت ترین مذہب ہے اس کو سامنے رکھ کے فیصلے کریں اور کوشش کریں کہ قرضوں سے اپنی جان چھڑا لیں۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ میرے چینل کو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی یہ باتیں پتہ لگیں اور آپ سب کی زندگیوں میں آسانیاں اور رحمتیں ہوں۔